سلسلۃ الجرس کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں صحیح بخاری میں کہ کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر کبھی فرشتہ انسانی اور بشری شکل میں آتا ہے اور وہ آ کے آقا علیہ السلام پر وحی لاتا ہے، صحیح بخاری بدء الوحی میں ہے۔ احیانا یتمثل لی الملک رجلا، یعنی کبھی کبھی فرشتہ یعنی جبرائیل امین ایک انسان کی بشری صورت میں متمثل ہو کے آتا ہے۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، اکثر ان کی شکل میں جبرائیل امین حاضر ہوتے۔ کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں جبرائیل امین آقا علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کیا بلا واسطہ بھی وحی فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے جو ترمذی شریف میں بھی اور سنن دارمی میں آئی ہے، کتاب الرؤیا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت قال فیما یختصم الملأ الاعلی، میں نے اللہ تعالیٰ کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا، زیارت کی۔ اور یاد رکھ لیں کہ نبی کا خواب یہ حق ہے کہ وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب کی بات فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نہایت خوبصورت شکل میں زیارت کی، اور مجھ سے پوچھا کہ المالا والاعلی یہ ملائکہ عالم ملکوت میں کس موضوع پر بات فرما رہے ہیں؟ قلت انت اعلم یا رب، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا فوادع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین صدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی والارض وفی روایت فتجلی لی کل شیء فعرفت۔ یہ سنن دارمی میں حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے بھی سنن اور اپنی جامع ترمذی میں روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اس طرح بیک پر 2 کندھوں کے درمیان، فوجدت بردہا بین صدیی، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا فیض ٹھنڈک کی صورت میں اپنے سینے کے اندر محسوس کیا کہ وہ اپنا دست قدرت سے براہ راست اپنا فیض میرے سینے میں دے رہا ہے۔ اب نہ کوئی فرشتہ بھیجا، یہ جو وہ براہ راست خفیہ طریق سے علم دینا، اپنا فیض اپنے ہاتھ کے ذریعے دست قدرت کے ذریعے سینہ محمدی میں منتقل کیا، بس جب وہ ٹھنڈک محسوس کی فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا ہر شے کا مجھے علم حاصل ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے امام دارمی نے روایت کی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے اسی طرح فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر شے مجھ پر متجلی ہو گئی، روشن ہو گئی، اور میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا اور ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اور ایک روایت میں ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا سب کچھ میں نے دیکھ لیا اور جان لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے براہ راست بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی فرمائی، یہ بھی اپنا فیض عطا کیا۔ تو وحی کی یہ مختلف صورتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انبیاء کو سرفراز فرماتا ہے۔ اور یہ سارے طریقے، اب یہ جتنا کچھ فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض فتجلی لی کل شیء وعرفت، یہ سارے غیب کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور علم عطا کر دیا۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر اس شے کا علم آپ کو عطا کر دیا، اور اتنا علم آپ کو عطا کیا کہ کائنات کی ازل اور ابد، کائنات کی ابتدا سے انتہا اور کائنات کا ما کانا سے ما یکون تک ساری حدیں آپ کے علم کے نیچے آ گئیں۔ کیوں؟ کانا فضل اللہ علیہ عظیما، کہ یہ علم اتنا دیا کہ یہ اللہ کا فضل عظیم بن گیا۔ اگر اس میں بھی کمی رہ جائے تو پھر فضل عظیم نہ رہا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو امور غیب اور علوم غیب عطا کر دی۔ اب اسی کو امام بیضاوی نے اس آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کے تحت امام بیضاوی اپنی تفسیر البیضاوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو علوم عطا کیے وہ کیا تھے؟ من خفیات الامور، تمام خفیہ امور، مخفی امور عطا کر دیے، اور فرمایا یہ امور دین بھی اس میں یہ بھی شامل ہیں، یا امور دین بھی شامل اور امور احکام بھی ہیں، اور علاوہ ان کے جملہ مخفی حقائق کے علوم بھی شامل ہیں۔ اب اسی کو امام بغوی محی السنہ
جس کو میں نے عرض کیا کہ صاحب تفسیر معالم التنزیل اور صاحب شرح السنہ امام بغوی وہ بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اس کی ایک تعبیر، ایک تو علوم احکام بھی ہیں، علوم نبوت بھی ہیں، علوم شرائع بھی ہیں، مگر فرماتے ہیں اس کا ایک معنی ہے کہ من علم الغیب، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے عطا کر دیا، علم غیب عطا کیا، اس کا یہ معنی بھی ہے واضح۔ تو یہ ان کے عقیدے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں فرماتے ہیں اس کا ایک معنی ہے کہ علم الغیب عطا کر دیا۔ پھر اسی طرح امام خازن اپنی تفسیر لباب التاویل ہے، معالم التنزیل امام بغوی کی کوٹ کر چکا، پھر امام خازن بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرماتے ہیں اس میں احکام شرع بھی ہیں، اس میں امور دین بھی ہیں، اور اسی تعبیر میں وَعَلَّمَكَ فرماتے ہیں اس میں علم الغیب بھی ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس میں علم غیب بھی شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور فرمایا وقیل، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے عَلَّمَكَ مِنْ خُفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَأَطْلَعَكَ عَلَى ضَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا کہ منافقین کے احوال کا علم بھی اس میں شامل ہے، لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں اور ارادوں کا علم بھی شامل ہے، اور جمیع مخفی حقائق اور امور کا علم بھی شامل ہے، اور غیب کا علم بھی شامل ہے۔ یہ امام خازن نے واضح کیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی کی معروف تفسیر جو ٹیکسٹ کا درجہ رکھتی ہے تفسیر کے باب میں، تفسیر جلالین، انہوں نے بھی دو لفظوں میں اس کا ترجمہ ہی یہی کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد من الاحکام والغیب، یعنی علم احکام بھی عطا کیا اور علم غیب بھی عطا کیا، یہ دونوں پر اس کا اطلاق ہے، دونوں اس میں شامل ہو گئے۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان وہ بھی وَعَلَّمَكَ بالوحی، وہی جو اللہ کی وحی کا طریقہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی، خفی بھی اور جلی بھی، فرمایا من الغیب وخفیات الامور، تمام غیب بھی اور جو مخفی امور ہیں وہ بھی علوم اسی علامہ کے تحت شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا کر دی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ضحاک نے بھی یہ بیان کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، اور ضحاک التابعی، انہوں نے بیان کیا کہ خیر و شر کی تمام چیزوں کا علم اس کے اندر شامل کر دیا جو اللہ نے عطا کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں من اخبار الاولین والآخرین، اور جو کچھ پہلے بیان کیا گیا اولین سے آخرین تک ساری خبریں اور سارے حقائق و واقعات کا علم بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو یہ گویا علم کا یعنی علَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت وہ تمام چیزیں عطا کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس کے تحت وہ جو آیت کریمہ ایک اور قرآن مجید کی میں نے بیان کی تھی جس میں ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس میں امام قرطبی نے ایک بہت پیاری بات کی ہے، میں نے اس کے اوپر تفسیر 2 نشستیں پہلے کر دی تھی مگر ریفرنس فردر کوٹ نہیں کیا تھا، ریفرنس دے رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا تھا کہ مفاتح الغیب کے اوپر اللہ رب العزت نے کنجیوں کا لفظ استعمال کیا، مفاتح، اور کنجیاں کہتے ہیں تالے کو کھولنے کا آلہ، تو جس چیز کو کھولنا مقصود ہی نہ ہو اس کے لیے صرف تالا ہی بیان کیا جاتا، کنجی اور چابی کے لفظ کا استعمال کرنے کا کوئی جواز اور کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، یہ لفظ بول کر 2 چیزوں کا اشارہ کر دیا۔ ایک یہ اشارہ کر دیا کہ غیب میرا خزانہ ہے، اور یہ وہ نہیں کہ جو میں کسی پر نہیں کھولتا ہوں کسی پر، جس کو نبی اور رسول بناتا ہوں اور جس کو عطا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کی کنجیاں بنا رکھی ہیں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے۔ اور دوسری بات واضح کر دی لا یعلمها الا هو، ان کا درک کسی اور کو نہیں ہے سوائے میرے، جس کا مطلب ہے کہ یہ غیب کی وہ کنجیاں ہیں کہ امور کے وقوع میں آنے سے بھی پہلے مجھے علم ہوتا ہے، اور یہ کنجیاں چونکہ میرے ہاتھ میں دست قدرت میں ہیں، کسی شخص کو از خود ان تک رسائی نہیں، جس کے لیے میں چاہوں کھول کے عطا کر دوں اور جس کے لیے چاہوں بند رکھ دوں۔ یہ جو تفسیر ہے اور یہ معنی ہے، اس کو امام خازن نے بیان کیا۔ امام خازن 1-2 لفظ ہیں جو کلیئر بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفاتیح ہے التی یفتح بہا، امام خازن مفاتیح الغیب کی تفسیر کرتے ہیں تفسیر الخازن میں کہ یہ چابیاں ہیں اندو مفاتیح الغیب، اس سے مراد یہ چابیاں وہ